تاریخ کی کتابوں میں ایک بہت ہی عبرتناک واقعہ ملتا ہے، اس میں بڑا سبق ہے اور بڑی عبرت ہے۔ زازان نامی ایک گویّا تھا، کوفے میں رہتا تھا اور لوگ اس کی آواز کے بڑے شیدائی تھے۔ بہترین اشعار پڑھتا، بہترین غزلیں پڑھتا، عربی کا شاعر تھا اور لوگ اس کے دیوانے تھے۔ یہ جہاں جاتا اور لوگوں کو سناتا، بھیڑ لگ جاتی اور لوگ اس پر پیسوں کی بارشیں کرتے۔ ایک مرتبہ یہ کہیں پر گا رہا تھا اور ایک بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگ سن رہے تھے، ہمہ اس کی طرف متوجہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک گانے والا گا رہا ہے اور لوگ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ زازان ہے، بہت عمدہ گاتا ہے، لوگ اس کے بہت دیوانے ہیں، اس کی آواز بہت شیریں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اپنی آواز کو قرآن پاک میں لگاتا، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے سر پہ کپڑا ڈالا اور وہاں سے آگے چل دیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اہل اللہ کے دل سے جب کوئی آواز نکلتی ہے تو وہ دلوں پر اثر کرتی ہے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلی ہوئی بات دلوں پر ضرور اثر کرتی ہے، اور یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اعلیٰ درجے کے صحابی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زمانے تک، طویل مدت تک صحبت ان کو میسر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علوم و فنون کا ایک بڑا ذخیرہ حاصل کیا ہے۔ آپ کی برکتیں انہوں نے دامن بھر بھر کے حاصل کی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، کاش یہ شخص اپنی آواز کو قرآن کریم میں استعمال کرتا۔ آپ یہ کہہ کر چلے گئے آگے، لیکن زازان کے کانوں میں یہ آواز پڑ چکی تھی۔ اس نے پوچھا یہ کون صاحب تھے اور انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے بتایا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہوں نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے کہ کتنی اچھی آواز ہے، کاش کہ آواز قرآن پاک میں استعمال ہوتی۔ اس شخص کو بھی فوراً احساس ہوا، اس نے اپنا طبلہ توڑا، سارنگی تھی اس کو توڑی، اور جو بھی گانے بجانے کے آلات اس کے پاس تھے اس نے سب کو توڑ دیا، اور پھر تیزی کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا۔ لوگوں سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ بتایا گیا، چنانچہ وہیں پر پہنچا جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام فرما تھے۔ حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ حضرت میں اپنی اس پیشے سے، جس سے میں پیسے کماتا تھا، گا گا کر لوگوں سے اپنی روزی روٹی کا کام چلاتا تھا، اب توبہ کرتا ہوں اور میں توبہ کر کے آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی تو اپنے سینے سے لگایا۔ اس وقت سینے سے لگا رہے تھے، شخص رو رہا تھا، آنسو جاری تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آنسو جاری تھے، اور آپ یہ فرما رہے تھے میں کیوں نہ اس شخص سے محبت کروں جس سے اللہ پاک محبت فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص اگر توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ سے محبت فرماتے ہیں۔ کہا گیا تائب و حبیب اللہ، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ اس شخص سے محبت کروں جس سے اللہ پاک بھی محبت فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس کو اپنے پاس میں رکھ لیا، اور اس شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہ کر، ان کی خدمت میں رہ کر قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، حدیث پاک پڑھنی شروع کی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ زازان بڑے عالم بن گئے۔ چنانچہ بہت سی روایتوں میں ان کا نام آتا ہے۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کی ایک ذرا سی آواز پر اللہ نے زازان کو توبہ کی توفیق دی، اور اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت زازان رحمہ اللہ پر کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی آواز پر لبیک کہا، اور پھر اپنی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے لیے وقف کر دی۔